بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ ارطغرل ڈرامے کے بارے میں علماء دیوبند کا فتویٰ۔ ارطغرل غازی یہ ایک ترکی تاریخی ڈرامہ ہے جس میں خلافت عثمانیہ کے بانی عثمان کے والد ارطغرل اور ان کے قبیلے کے حالات کو فلم بند کیا گیا ہے، لیکن اس کے تمام واقعات مستند اور تصدیق شدہ نہیں ہیں، بلکہ اس داستان میں سچ اور جھوٹ دونوں کو استعمال کیا گیا ہے۔ معتبر ذرائع سے ملی اطلاع اور آپ کے سوال سے معلوم ہوتا ہے کہ اس ڈرامے کے کردار و مناظر بڑے سحر انگیز ہیں، جس کی وجہ سے عوام و خاص بلکہ دیندار لوگ بھی اسے دیکھتے ہیں اور اس کے دیوانے بنے ہوئے ہیں۔ یہاں تک کہ بعض نام نہاد علماء اور خود ساختہ مفکرین بڑے بڑے مضامین لکھ کر اس ڈرامے کو دیکھنے کی دعوت دے رہے ہیں۔ لہٰذا ایسے حالات میں ضروری ہو جاتا ہے کہ اس قسم کے ڈراموں کی شرعی حیثیت کو واضح کیا جائے اور لوگوں کو صحیح رہنمائی دی جائے۔ مذکورہ ڈرامہ اور اس قسم کے دیگر ڈراموں کی فلم بندی کرنے اور اس کو دیکھنے میں شرعاً متعدد قباحتیں موجود ہیں۔ سب سے پہلی قباحت یہ ہے کہ اس میں جان بوجھ کر جھوٹ شامل کیا گیا ہے، کیونکہ جھوٹ کے استعمال کے بغیر ڈرامہ مکمل نہیں ہو سکتا اور ان میں دلچسپی بھی برقرار نہیں رہ سکتی، جبکہ جھوٹ کی اسلام میں حیثیت وہ ایک کبیرہ گناہ ہے۔ دوسری یہ کہ ڈرامے کی عکس بندی کرنا کوئی ایسی شرعی ضرورت نہیں ہے جس کے لیے تصویر کشی کی اجازت ہو، لہٰذا بلا ضرورت تصویر کشی بھی متعدد علماء کرام کی تحقیق کے مطابق جائز نہیں۔ تیسری یہ کہ اس میں عورتوں کے کردار کی وجہ سے مرد و زن کا اختلاط بھی ہے، جبکہ نامحرم عورتوں کو قصداً دیکھنا ناجائز اور حرام ہے۔ شریعت نے اسے آنکھ کے زنا سے تعبیر کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آنکھیں زنا کرتی ہیں کہ ان کا زنا نامحرم کو دیکھنا ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ہدایت فرمائی کہ اے علی، نگاہ کے بعد نگاہ نہ ڈالو کہ نگاہ اول قابل معاف ہے، دوسری نظر معاف نہیں۔ نیز اس ڈرامے میں محبت کی داستان بھی شامل کی گئی ہے، چنانچہ عشقی مواد ہونے کی وجہ سے نوجوانوں کے اخلاق متاثر ہونے کا قوی اندیشہ ہے۔ چوتھی یہ کہ ڈرامے میں بیک گراؤنڈ میوزک بھی ہے اور موسیقی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واضح فرمان ہے کہ موسیقی دلوں میں نفاق پیدا کرتی ہے، جس طرح پانی کھیتی کو پیدا کرتا ہے۔ پانچویں قباحت یہ ہے کہ اس قسم کے ڈراموں کو تبلیغ دین، اصلاح اور بیداری کا نام دیا جاتا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ پردہ سکرین پر جو کچھ لوگوں کو دکھایا جاتا ہے اس کا اصلاحی اثر وقتی ہوتا ہے، اور ان ڈراموں اور داستانوں سے پیدا ہونے والے جذبات کی عمر پانی کے بلبلے سے زیادہ نہیں ہوتی۔ اس کے مقابلے میں کتابی اثر دیر پا ہوتا ہے، اور تاریخ کی معتبر کتابیں ہی حقیقی اثر پیدا کر سکتی ہیں۔ تاریخ کا شوق رکھنے والوں کے لیے اچھی کتابیں ہی قلب کی تسکین کا باعث ہو سکتی ہیں، افسانے اور ڈرامے نہیں۔ معلوم ہونا چاہیے کہ ماضی میں متعدد اسلامی ممالک اور امریکہ میں بھی اس قسم کی نام نہاد اصلاحی تبلیغی کوششیں کی گئیں، اور انبیاء کرام اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگیوں پر کئی فلمیں اور ڈرامے بنائے گئے، لیکن یہ بات بالکل واضح ہے کہ ایسی فلمیں غیر مسلم بلکہ مسلمانوں پر بھی کوئی مثبت دیر پا اثرات ڈالنے میں ناکام رہی ہیں۔ بالفرض اگر ان فلموں کا کچھ اثر ہو رہا ہو تب بھی دین اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، پھر بات یہیں ختم نہیں ہوتی، بلکہ اس طرح کی فلموں میں جو کردار سکرین پر دکھائے جائیں گے ناظرین کے ذہنوں میں اس شخص کی وہی تصویر بن جاتی ہے۔ پھر جب بھی اس شخص کا ذکر نکلے گا ناظرین کے ذہنوں میں اسی اداکار کی تصویر سامنے آئے گی۔ مثلا کسی ڈرامے میں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا کردار بتایا جائے گا، اس کردار ادا کرنے والے کی شکل ناظرین کے ذہنوں میں بیٹھ جائے گی، پھر جب بھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہوگا اسی اداکار کی شکل ذہن میں آ جائے گی، جبکہ ہو سکتا ہے وہ مسلمان ہی نہ ہو یا مسلمان ہو لیکن فاسق و فاجر ہو، اداکار خواہ کچھ بھی ہو لیکن صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرتبے کا ہرگز مقابلہ نہیں کر سکتا۔
لہٰذا اسلام کی ایسی عظیم و مقدس ہستیوں کے ذکر کے وقت اداکاروں کی شکل و صورت ذہن میں آنا بذات خود ایک بڑی قباحت ہے۔ لہٰذا اتنی ساری قباحتیں جس چیز میں موجود ہوں بلا شبہ ناجائز عمل ٹھہرے گا۔ ترکی صدر کا اس کی حمایت کرنا کوئی شرعی دلیل نہیں ہے۔ ایسے ڈراموں کا بنانا اور دیکھنا اور اس کے دیکھنے کی ترغیب دینا شرعاً جائز ہے یا نہیں، اس کے بارے میں جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس فتوے کو پڑھے اور فیصلہ کرے کہ کیا ایسے ڈرامے دیکھنا جائز ہے یا نہیں۔ دوستو، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔